اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا. جنت کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ. حضرت سیدنا جبریل امین نے جا کے جنت کو دیکھا تو واپس آئے. عرض کیا اے اللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی کوئی اس کے بارے میں سنے گا نا وہ اس کے اندر جانے کی ضرور کوشش کرے گا. کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا. یعنی وہ چیزیں جو انسانی طبیعت کے اندر ناپسندیدگی رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ برائیوں سے بچنا انسان کو عام طور پہ پسند نہیں ہے. اچھا تقویٰ و طہارت کی طرف جانا انسان کو عام طور پہ پسند نہیں ہے. اور اسی طرح مطلب جو اللہ کی رضا کے کام ہے ذرا وہ انسانی طبع میں ذرا مشکل ہوتی ہیں. ان چیزوں سے جنت کو خدا نے ڈھانپ دیا. فرمایا جبریل اب دیکھ کے آؤ. تو حضرت سیدنا جبریل امی جب یہاں گئے نا دوبارہ تو یہاں جا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو میں نے نظارہ ہی کچھ اور دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے اب جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یوں ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا جبریل جائیے اور ذرا دوزخ کو دیکھ کے آئیے. حضرت سیدنا جبریل امی جاتے ہیں اور دوزخ کو دیکھ کے آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کے بارے میں سن لے گا نا وہ اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا, ہرگز نہیں جائے گا, بچے گا اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد شہوات کو رکھ دیا, خواہشوں کو رکھ دیا, لذتوں کو رکھ دیا. فرمایا جبریل ذرا آپ جا کے دیکھ کے آئیے. حضرت سیدنا جبریل امی دوبارہ گئے اور واپس عرض کی یا اللہ مجھے تو لگتا ہے اب سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا آپس میں تکرار شروع ہوا. جنت کہنے لگی کہ میرے اندر ضعیف اور مساکین لوگ ہیں. دوزخ کہنے لگی کہ میں ظالموں اور متکبروں کا ٹھکانہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے, تیری وجہ سے میں جسے چاہوں گا اس سے انتقام لوں گا. اور جنت کو فرمایا تو میری رحمت ہے, تیری وجہ سے میں جس پہ چاہوں گا اس پہ کرم فرماؤں گا, اپنے دوستوں کو تجھ میں ٹھہراؤں گا. لیکن یاد رکھو میں دونوں کو بھر دوں گا, اے جنت تجھے بھی بھروں گا اور اے دوزخ تجھے بھی بھروں گا. کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اور یوں لگے گا کہ جیسے اللہ نے اپنی جنت میں بہت سے لوگوں کو جگہ دیا, یعنی ایک جہان ایک زمانہ جنت میں تشریف لے جائے گا. تو دوزخ کو یہ محسوس ہوگا, حالانکہ دوزخیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, تو دوزخ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید مجھ میں ابھی کوئی کمی ہے. تو دوزخ یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھ میں ابھی اور بڑی جگہ باقی ہے, اپنے دشمنوں کو اور لا کہ میں ان سے تیرا انتقام پورا کروں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق بلا تمثیل, یعنی اس بات پہ ایمان ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے, اصل کیفیت کیا ہے, بس ایمان ہے. کیونکہ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ اپنی شان کے لائق اپنا قدم مبارک دوزخ کے اندر رکھ دے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا تو پھر فرمایا جائے گا کہ ہاں کیا اب تیرا پیٹ بھر گیا ہے. تو دوزخ پھر یہ یوں پکار کے کہے گی اے اللہ بس, اے اللہ بس, اے اللہ بس. تو میرے بھائیوں کوشش کیجئے کہ جنتی کام کریں اور دوزخی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں.